السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے سے متعلق آداب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہم پڑھے تھے، اور کل ہم نے دو دعائیں سیکھی تھیں، جس میں سے پہلی دعا تھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلنے والا شخص نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کو تین دعائیں دیتا ہے۔ اس میں سے پہلی دعا ہے ہدیتا، کہ اے دعا پڑھنے والے تجھے ہدایت دی گئی، ہدایت دی گئی، تیری رہنمائی کی گئی۔ اور دوسری دعا دیتا ہے وکفیتا، تیری کفایت کی گئی، یعنی تیرے جو بھی جس مقصد کے لیے بھی تم نکل رہے ہو اس میں اللہ تعالی تمہارے لیے کافی ہو گئے۔ تیسری دعا دیتا ہے بعیدہ و وقیتا، وقیتا سے مراد یہ کہ تیری حفاظت کی گئی۔ اب گھر سے نکلتے ہوئے جو باتیں ہم نے کل پڑھی تھیں اس میں ہم نے پڑھا کہ انسان کی انسان کی جان، انسان کا مال اور انسان کی عزت خطرے پر ہوتے ہیں، رسک پر ہوتے ہیں، کوئی بھی نقصان انسان کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اب جب انسان دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ تین خوشخبریاں ملی۔ پہلی کیا؟ رہنمائی کی گئی، دوسری کیا؟ کفایت کی گئی، اور تیری حفاظت کی گئی۔ وہ بعید عنک الشیطان، اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، دیکھیں آج ہمارے رواج میں اور مغرب کی طرف سے جو محنت ہو رہی ہے اس میں ہمیں کنسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری ساری محنت، ہماری سارے ارادے اور ہماری ساری نظر جو ہوگی وہ ظاہری اسباب پر ہوگی۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک خاتون گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا ارادہ ہے مارکیٹ میں سے کسی کپڑے کی دکان سے انہوں نے کوئی جوڑا خریدنا ہے۔ اب یہ ان کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے وہ گھر سے نکل رہی ہیں، اور اب اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے انہیں بنیادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ مثال کے طور پر پہلے ان کو پیسے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے مال ہوگا، پیسہ ہوگا، کپڑا خرید سکتی ہیں۔ دوسری چیز، ان کو اگر مارکیٹ دور ہے، دکان دور ہے، تو گاڑی پر جانا پڑے گا یا کوئی سواری کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد دکان پر پہنچ کر انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، یہ بھی ٹینشن ان کو سر پر سوار ہوگی۔ اچھا، کپڑے خریدنے میں انہیں کوئی دھوکہ نہ دے، جتنی قیمت ہو اس کپڑے کی اسی قیمت میں وہ خریدیں یا اس سے سستا خرید لیں، یا جو کپڑے کی کوالٹی ہے، معیار ہے، وہ صحیح کپڑا خریدیں، ایسے نہ ہو کہ وہ کپڑا خرید کر لائیں اور پھر ان کو نقصان ہو۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اب اس کے اندر ظاہری محنت کیا ہو سکتی تھی؟ پیسے کا ہونا، سواری کا بندوبست ہونا، راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، دکاندار اچھا معیاری کپڑا ان کو دے، اور کوئی دھوکہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ فراڈ نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے۔ یہ چار پانچ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہر انسان ظاہری طور پر اپیرنٹلی اپنی نظر رکھتا ہے یا اپنا دھیان رکھتا ہے، اور یہی کانسیپٹ ہمیں ہمارا رواج آج ہمیں دے رہا ہے، اور یہی کانسیپٹ ہمیں مغرب کی طرف سے مل رہا ہے۔ لادینیت ہے اس وجہ سے۔ لیکن یہ جو دعا ہے اور جتنے آداب ہم نے کل گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے، وہ ہمیں یہ نظریہ دے رہے ہیں کہ اپنی ظاہری محنت کے ساتھ ساتھ تمہارا یقین کس پر ہونا چاہیے؟ فیتھ کس پر ہونا چاہیے؟ فیتھ ہوگا ہمارا ان دعاؤں کے اوپر، ان آداب کے اوپر، کہ میں نے محنت کر لی، میں نے پیسے بھی لے لیے، پرس ساتھ لے لیا، اس کے اندر اتنی اماؤنٹ ہے کہ جس سے میں کپڑا خرید سکتی ہوں یا خرید سکتا ہوں۔ اگلی بات، اچھا میں نے سواری کا بھی بندوبست کر لیا، ڈرائیور آ گیا، گاڑی آ گئی، اس میں پیٹرول بھی ہے، کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ ہمیں راستے میں گاڑی خراب ہو جائے گی یا پیٹرول ختم ہو جائے گا یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سارے بندوبست حفاظت کے ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح جو کپڑا میں نے خریدنا ہے اس کا برانڈ میں نے دیکھ لیا انٹرنیٹ پہ، اس کی پرائس چیک کر لی، سارا کر، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خطرے پر ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان ہمارے سامنے اپنی ایگزامپلز ہیں، ہمارے جاننے والوں کی، اعزاء دوستوں کی ایگزامپلز ہمارے سامنے، کہ سارے اسباب کو پورا کرنے کے باوجود انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، سارے اسباب، ساری محنتوں کو پورا کرنے کے باوجود انسان کو نقصان لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اب انسان کا یقین کس پر ہو؟ اس پر کہ میں نے جب یہ دعا پڑھ لی تو کفی تھا، میری کفایت بھی کی گئی، ہدی تھا، میری رہنمائی بھی کر دی گئی کہ میں نے کہاں جانا ہے، کون سا کپڑا خریدنا ہے، کس طرح جانا ہے، ہدایت بھی دے دی گئی، اور حفاظت بھی کر دی گئی، شیطان کو منہ سے دور کر دیا گیا۔ تو اس طرح ہم جتنے بھی مقصد کاموں کے لیے، اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، آفس جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں
کامیابی کا تصور ہے نا، عنوان کل کا جو تھا کہ کامیابی کو کیسے تکمیل کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے روحانی اسباب، اسپرچول ویز کیا ہو سکتے ہیں اپنی کامیابی سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، پوری کائنات شروع سے لے کر آخر تک کامیاب ترین شخصیت ہمارے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا، وہ کون ہے؟ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ کیا ہے ہمارے لیے نمونہ، اور وہی کامیاب ترین شخص ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کامیاب بننا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے سامنے کوئی ڈیمو، کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے جس کو وہ دیکھ کر، کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر وہ کامیاب بنے۔ اب ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ آئیڈیل جو کئی سو سال پہلے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر چلے گئے، وہ ہمیں وہ راستے بتا رہے ہیں، وہ سٹیپس بتا رہے ہیں، وہ طریقے بتا رہے ہیں جس پر چل کر ہم بھی ان کی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں یا ان کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں۔ تو یہ جو آداب اور طریقے ہیں، یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ سٹیپس ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ خیر، آج کا جو عنوان تھا وہ یہ ہے، کل بھی ہم نے اس بارے میں کچھ بات کی کہ عربی میں گھر کو مسکن کہتے ہیں۔ مسکن کا مطلب سکون کی جگہ۔ اب گھر سے باہر اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی ٹینشنز ہیں، ہر انسان جس مشغولیت میں لگا ہوا ہے، وہ اس مشغولیت میں کسی نہ کسی غم، ٹینشن، پریشانی کا شکار ہے۔ اب وہ پریشانیاں، مسئلہ یہاں پر پیش آ رہا ہے جو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ وہ پریشانیاں، وہ ٹینشن صرف گھر سے باہر نہیں، بلکہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے وہ پریشانیاں ساتھ گھر میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ اب گھر تو جگہ تھی مسکن، سکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو تمہارے لیے گھر بنائے، اور ان گھروں کو تمہارے لیے سکون، راحت کا ذریعہ بنایا۔ اب ہم تو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ ہماری تو ساری پریشانیاں اور غموم سارے گھر کے اندر ہمارے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، تو سکون اور راحت کا ذریعہ کیسے بنے؟ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو، یعنی راحت کو، سکون کو، اس گھر کو کیسے اپنے لیے راحت کا سامان بنا سکتے ہیں، اس کے اندر امن اور سکون اور راحت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور اصل بات ہم یہی پڑھنے اصل میں جا رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں۔ تو گھر میں داخل ہونے کے لیے جو سب سے پہلا ادب ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولنا۔ جب انسان باہر سے آ رہا ہے، دیکھیں، نکلنا اور باہر واپس آنا، یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں، ان دونوں کا آپس میں کانٹیکٹ ہے، بانڈ ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے تو اس وقت بھی اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنے ضعف کا، اپنے استقلال کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں نے آپ کو وکیل بنا دیا۔ توکلت علی اللہ کے اندر ہم نے کل پڑھا نا کہ ہم نے اللہ کو وکیل بنا دیا اپنے سارے کاموں کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا، جس نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا، جس نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب ہاں، واپس آتے ہوئے بھی انسان دروازہ کھولتے ہوئے پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھی تھی نا، اور ہر کام سے پہلے ظاہر ہے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ہاں، چوری اور جھوٹ بولنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس بارے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ یہ کام بہت خطرناک ہے۔ بعض اوقات سننے میں آیا کہ بعض بچوں کو جب بتایا گیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، تو وہ جب جھوٹ بولنے لگے تو اس سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کرتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یا اللہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ جھوٹ کھل نہ جائے۔ اسی طرح بعض بچے کسی کی چیز اٹھانے لگے، چوری کرنے لگے، بغیر اجازت کے استعمال کرنے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کہ یار وہ فلاں کی چیز استعمال کر رہا ہوں، ایسے نہ ہو وہ غصہ ہو جائے یا ناراض ہو جائے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بسم اللہ خیر کے کاموں میں کرنے، شر کے کام، غلط کام، گناہ کے کام، ناجائز کام تو ویسے ہی کرنے نہیں چاہیے، تو اس میں بسم اللہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولنا، بسم اللہ پڑھ کر جب انسان دروازہ کھولتا ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہے، انسان اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ، میں گھر میں داخل ہونے جا رہا ہوں، آپ اپنی مدد، اپنی خیر، تمام بھلائیاں میرے ساتھ شامل حال فرما دیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا دھیان چلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریں، بھلائیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں انسان کے ساتھ اس گھر میں ساتھ داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو پہلی سنت یہ بسم اللہ پڑھنا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب بسم اللہ، کیونکہ یہ ایک پرانی سنت ہے جس کو ہم نے سیکھ لیا تھا،
اگر ہم ابھی تک اس پر 100% عمل نہیں کر پا رہے تو ہمیں دوبارہ اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، دوبارہ ہمیں اس کا استحضار کرنا پڑے گا، اپنے ذہن میں لانا پڑے گا کہ ہمیں بسم اللہ کا خیال رکھنا ہے، ہر کام سے، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا ہے۔ اگلی سنت ہے کھولنا، اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولنا اور داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اگلی سنت ہے پہلے دایاں قدم رکھنا۔ ہم کل پڑھا تھا نکلتے ہوئے پہلے لیفٹ فٹ، بایاں قدم بائیں رکھتے ہیں، اور واپس آتے ہوئے پہلے دایاں قدم۔ اب کل ہم نے پڑھا بایاں قدم، تو کس بات کی علامت تھی لیفٹ فٹ سے باہر نکلنا؟ کس بات کی علامت تھی؟ کہ میں اپنا وجود شرور اور فتنوں اور خطرات میں ڈالنے لگا ہوں۔ اب واپس آتے ہوئے اپنا رائٹ فٹ گھر میں رکھنا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ میں اپنا وجود، اپنی باڈی کس میں ڈالنے لگا ہوں؟ راحت، سکون، امن میں ڈالنے لگا ہوں۔ تو یہ ایک اور نشانی ہمیں مل گئی اس بات کی کہ گھر کس چیز کی جگہ ہے؟ گھر راحت سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے، پریشانیوں کا مرکز نہیں ہے گھر، پریشانی یہاں سے ختم کر، ریلیکس ہونے کی جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ریلیکسیشن کا خود ایک ذریعہ بنایا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون اور راحت کا سامان بنایا۔ تو دوسری سنت، دوسرا ادب کیا ہے کہ رائٹ فٹ پہلے رکھنا ہے دروازے گھر سے انٹر ہوتے ہوئے، اور لیفٹ فٹ بعد میں رکھنا ہے۔ اچھا، دروازہ آہستہ بند کرنا ہے۔ اگلی سنت کیا ہے؟ دروازہ بند کرنا، دروازہ آہستہ بند کرنا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس وقت دروازہ زور سے بند کیا جائے تو ساروں کی توجہ کہاں پر ہو جائے گی؟ دروازے کی طرف ہو جائے گی، بھائی اتنی زور سے دروازہ بند ہوا، کون آیا؟ تو یہ، ہاں، ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی، سونے کے آداب جب ہم پڑھے تھے، سونے کے آداب ہم پڑھے تھے، اس وقت بھی ہم نے دروازے سے متعلق کچھ بات کی تھی، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث، جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تھے، اور انہوں نے جانا تھا، قبرستان جانا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اللہ کا حکم سنانے کے لیے۔ تو اب وہ لیٹے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ اگر میں اس وقت اٹھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جائے گی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھی ہوئی تھیں، دیکھ رہی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے آہستہ سے جوتے پہنے، وہ حدیث کے الفاظ یاد ہوں گے آپ کے، رویدن فتح الباب رویدن فاغلقہ رویدن، یہ ساری رویدن رویدن اس بات کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام نے آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے پھر اس کو بند کیا، آہستہ سے اٹھے، یہ ساری چیز۔ تو دروازہ جب ہم گھر میں انٹر ہو رہے ہوں آہستہ سے بند کریں، تالا لگانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کل ہم نے حدیث نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا تھا کہ لا نخدع ولا نخدع، نہ ہم دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں صرف دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں دھوکہ کھانے سے بھی منع کرتی ہیں۔ اس بارے میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک پوری ریسرچ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دھوکہ نہ کھانا، انسان ایسا ہو، ایسا کردار ہو اس کا کہ نہ اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بول سکے، اگر جھوٹ بول بھی دے تو انسان اس سے بچ سکے، اس کے شر سے بچ سکے، دوسروں کے شرور سے بچنا، دوسروں کے شرارتوں سے بچنا، دوسروں کی بدعمالیوں کے اثرات سے بچنا، دوسروں کے دھوکہ دینے سے بچنا، یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کرنا۔ اچھا، رات کو اگر داخل ہو رہے ہیں تو تالا لگانا، کنڈی لگانا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ انسان اپنی حفاظت خود کرے۔ بعد میں انسان کو پشماندگی ہو یا شرمندگی ہو اپنے کیے ہوئے پر، انسان شرمائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس سے بہتر ہے کہ انسان پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندوبست کرے، اور چھوٹے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ جب انٹر ہو رہے ہوں۔ ہاں، اور یہ بھی بات، بعض کالونیز یا بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر 24 گھنٹے، ہاں، سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے، ایک چار دیواری ہوتی ہے، باؤنڈریز ہوتی ہیں، سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، گیٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر کا دروازہ ضرور بند ہونا چاہیے، اس پر کنڈی ہونی چاہیے، تالا لگا ہونا چاہیے، اور گھر کے افراد ہیں ان کے پاس اس کی ہر وقت چابی ہو تاکہ وہ داخل ہونے میں ان کو کوئی مشکل نہ ہو، اور گھر والوں کو بار بار ان کو کھولنے جانے کی مشقت پیش نہ آئے۔ لیکن دیگر جو افراد ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ تو یہ آداب ہے، یہ ادب ہمیں اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ گھر کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ ہاں، گھر کے دروازے کے ساتھ، ہاں، ایک تو مین گیٹ ہوتا ہے باہر کا،
اور ایک ہوتا ہے گھر کا اپنا دروازہ. گھر کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے, مین گیٹ کو بند کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. رات کو تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں, دن کے اوقات میں بھی اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جو اگلی سنت ہے وہ ہے سلام کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہے جو اللہ تعالیٰ, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے, کہ کچھ فقر ہے, کچھ تنگی ہے, رزق کے اندر اتنی برکت اور وسعت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ جب گھر میں جاؤ, گھر میں داخل ہو, تو سلام کر کے گھر میں داخل ہوا کرو. سلام کیا کرو اور اس کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی. اور اس کے بعد سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. یہ حدیث جو بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ گو کہ اس کی سند کچھ ضعیف ہے, لیکن یہ حدیث قابل عمل ہے. کیونکہ ہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے حدیث اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے, لیکن کم از کم اس کے اوپر ثواب کی نیت سے آیت, کیونکہ درود شریف ہے, یہ خود حدیث میں آیا ہے, سورہ اخلاص آیت قرآن پاک کی صورت ہے, تو اس نیت سے اس پر عمل ضرور کیا جا سکتا ہے, گو کہ یہ حدیث پھر بھی ضعیف ہی ہے. سلام کرنا, تو گھر میں اندر سلام کرنے سے کیا بھلائی, 4 انعامات ملتے ہیں جو بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پہلی ہے گھر کی بھلائی میں اضافہ ہوتا ہے, گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے. نمبر 3, شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا. چوتھا, ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اب یہاں تیسرا لکھا ہے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرتا ہے گھر والوں کو, تو شیطان کہتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا طعام, اب تمہارے لیے اس گھر میں نہ کوئی کھانا پینا ہے اور نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے. یعنی شیطان وہیں سے اپنے چیلوں کو, اپنے دوستوں کو واپس لے چلا جاتا ہے, اور وہ دروازہ, وہ گھر اب شیطانوں سے, جنات سے, شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتا تو شیطان اپنے دوستوں کو بلاتا ہے, باقاعدہ ان کو آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ, تمہارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا اور تمہارے لیے رات رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا, اس گھر میں ہم آرام سے کھائیں گے بھی اور پھر رات کو آرام بھی کریں گے. اس لیے سلام کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ہمارے جو گھر کے اندر بے سکونی ہے, وہ اس کے چند اسباب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رشتہ داریوں کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہے, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, دل کے اندر نفرت ہے, یا پھر گناہ ہے, گھر کے اندر انسان گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو سلام کرنے کی برکت سے اور جو آداب ہم پڑھے ان کی برکت سے انشاءاللہ دل بھی, ایک گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کے آپس میں دل بھی صاف ہوں گے, اور دل صاف ہونے کے بعد آپس کی نفرتیں ختم ہوں گی, بغض حسد ختم ہوگا, اور اس کے ساتھ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا, گناہوں سے محفوظ رہے گا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان ان 3 کاموں کے بعد گھر کے اندر رحمتیں بھی آئیں گی, برکتیں بھی آئیں گی, خیریں بھی آئیں گی اللہ کی طرف سے, ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مسنون اعمال کی برکت سے. دیکھیں, ہاں, کل 1-2 دن پہلے میں ایک بات سنی, وہ یہ کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب یہ جو انگلی کا اشارہ تھا جس کی برکت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, یہ ایک عام سا اشارہ تھا, یعنی کوئی اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا نہیں تھا کہ کوئی ذکر کر رہے ہوں, کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھے ہوں, کوئی ورد کر رہے ہوں, کوئی کلمہ پڑھے ہوں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل سادہ عام سا. ایک تو ہم انگلی کا اشارہ نماز میں بھی کرتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس وقت تشہد کی میں جب بیٹھتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ تشہد والا بھی نہیں تھا, بالکل عام تھا. بالکل عام اور سادہ اشارے سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں اتنی طاقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اتنی طاقت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, تو جو اعمال, جو نورانی اور روحانی اقوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے, ہمیں بتا کے گئے, ان میں کتنی طاقت ہوگی, ان میں کتنی قوت ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم, ایک تو ہمارا دھیان نہیں ہے, دوسرا ہاں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, دھیان بھی نہیں ہے, پھر یقین بھی نہیں ہے. کل ہم نے بات کی تھی نا, بڑی مہنگی بات آپ کو کل بتائی تھی میں نے, کہ اصل کام ہے یقین کا, فیصلہ ہونا ہے, نتائج آنے ہیں یقین پہ. سرٹیفکیٹ جو ہمیں ملے گا, رزلٹ جو ہمیں ملے گا,
وہ یقین پر ہے. اب جتنے آداب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر جو فضائل ہیں، اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، ان کا یقین ہو کہ ہاں میں نے یہ کام کر لیا، اب شیطان دور ہے، اب اس گھر کے اندر راحت آ چکی ہے، خیر و برکت. اگر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، اور نہ دھیان ہونے کے باوجود اگر ہمارا گمان بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر یہ کام اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو اس کے باوجود اس کے انعامات اور فضائل سے ہم محروم رہیں گے. تو یہ 4 سلام کے آداب ہیں. اچھا، ایک اور بات، سلام کا مفہوم. کسی دن انشاءاللہ موقع ملا تو سلام کا مکمل مفہوم آپ کو بتاؤں گا. فی الحال ہمارے جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق سلام کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہ جب انسان کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جن جن افراد پر جس جس کو انسان یہ سلام کر رہا ہے، ان لوگوں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھے گا. نہ اپنی زبان سے کسی کو اس شخص کو تکلیف دے گا جس کو سلام کر رہا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اس کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھے گا. یہ السلام علیکم، میری طرف سے آپ سلامتی میں ہوں، میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینے والا، نہ میں آپ پر ظلم کروں گا، نہ آپ کو برا بھلا کہوں گا، نہ میرے دل میں آپ کی کوئی نفرت ہے، نہ میری زبان آپ کے خلاف بولے گی. تو گویا جس کو انسان سلام کر رہا ہے اس کو یہ پیغام دے رہا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت اسلام ہے. اس کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میری طرف سے آپ محفوظ ہیں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. پھر دوسرا انسان جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ بھی آگے سے ریٹرن جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، بھائی آپ میری طرف سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، میری طرف سے بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ملے گی. اب انسان اگر اس کنسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر سلام کرے، گھر میں داخل ہو، تو اب گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان سے اپنے دل کو صاف کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ میں جب تک اس گھر میں ہوں انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. تو جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، فساد ختم، بد امنی ختم، امن ہی امن، خیریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. سارے مل جل کر بیٹھیں گے، کھانا بھی ایک ساتھ ہوگا، دل بھی صاف ہوں گے، مسائل حل ہوں گے. یہ ساری چیزیں انسان گھر کے اندر راحت اور سکون لانے کا بہت بڑا ذریعہ بنیں گی. تو سلام کے بارے میں یہ. اچھا، اگر گھر خالی ہو، گھر کے اندر کوئی افراد نہ ہو، کوئی بھی شخص نہیں ہے گھر کے اندر، آپ انٹر ہوئے ہیں، پہلے فرد ہیں، تو تب بھی سلام کرنا چاہیے. اچھا، اس وقت سلام کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں علماء نے لکھا ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت سلام ایسے ہونا چاہیے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ جن بھی ایک مخلوق ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، جن بھی گھروں کے اندر رہتے ہیں. تو اگر جب آپ انٹر ہوئے اس وقت اگر کوئی انسان تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو جن نظر آ جائے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو جن نظر نہ بھی آئے، تب بھی سلام کرنا چاہیے. اور اس وقت کا جو سلام ہے خالی گھر کے اندر، اس وقت علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت ایسا سلام کرنا چاہیے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا تو آپ کو یہ بھیج بھی دوں گا، اس کو آپ یاد کر لیں. تو یہ ہے. اگلا ادب گھر میں داخل ہونے سے متعلق ہے، وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت مسکرانا. داخل ہوتے وقت مسکرانا. دیکھیں آپ، ہاں اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط سمجھ لیں. ایک تو ہے نا ہمارا روٹین کے لیے گھر سے باہر نکلنا. مثلا گھر کے باہر سامنے ایک شاپ ہے، دکان ہے، آپ وہاں پہ جا رہے ہیں اور واپس آئے ہیں، تو آپ ان پورے آداب کے یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اس کا استحضار کریں کہ میں نے ایسے ایسے جانا ہے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایز اے پریکٹس آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آداب ہم پڑھیں یہ بیسیکلی تب کے لیے جب آپ کسی خاص مقصد کے لیے باہر جائیں، آفس جا رہے ہیں، وہاں سے پھر واپسی ہو آپ کی، اسکول گئے تھے وہاں سے آپ کی کافی دیر بعد واپسی ہوئی، اور مارکیٹ گئے تھے، دکان پر گئے تھے، بہت دیر بعد آپ کی وہاں سے واپسی ہوئی، یا سفر پر گئے تھے تب واپسی ہوئی. تو یہ ان کے روٹین ورک کے لیے جو ہم باہر جاتے ہیں، مثلا تھوڑی سی کہیں نان لینے کے چلے گئے، روٹی لینے چلے گئے، سبزی لینے چلے گئے، یا مسجد چلے گئے، تو اس کے لیے یہ آداب کچھ نہ کچھ اس وقت کے لیے بھی ہیں، لیکن ہر وقت کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسان کو ضرر لاحق ہوتا ہے. اور عربی کا ایک قاعدہ ہے: الضرورت تقدر بقدرها. ٹھیک ہے، والضرر يدفع، کہ جہاں پر بھی انسان کو نقصان لاحق ہو رہا ہو اس کو دور کر دینا چاہیے. تو انسان کے کردار کو، انسان کی زندگی کو اگر انہی آداب کا ہر وقت خیال رکھا جائے، ہر وقت یعنی جب بھی گھر سے انٹر ہو رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی دیگر مشغولیات کو باقی نہیں رکھ سکتا. تو گھر میں مسکرا کر داخل ہونا. آپ آفس سے آئے ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، بازار گئے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکا ہو گیا، نقصان ہو گیا، جس حالت میں بھی آپ ہیں، جتنا بھی آپ کے اوپر سٹریس ہے، جتنا بھی آپ کے اوپر پریشر ہے، جتنے بھی آپ پریشان آئے ہیں، کم از کم گھر والوں کو اس وقت
فوری طور پر پریشان نہیں کرنا چاہیے. گھر میں داخل ہوتے وقت مسکرانا چاہیے. کسی قسم کی ٹینشن، سٹریس، پریشانی کو فوری طور پر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. گھر میں آپ انٹر ہوں، مسکرائیں، سب سے ملیں، سب کے حالات پوچھیں، اپنے حالات پھر آہستہ آہستہ بتانا شروع کریں کہ مجھے تو یہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گھر کے اندر دیکھیں، راحت اور سکون کی ہم بات کر رہے ہیں نا، مسکن کہتے ہیں گھر کو. تو اب گھر کے اندر راحت اور سکون کے ظاہری اسباب جتنے مرضی جمع ہو جائیں، بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، میٹرس ہو، تکیے ہوں، ساری چیزیں ہوں، صوفہ کم بیٹ ہو، ساری چیز، کارپٹ بچھی ہوئی ہے نرم نرم. اب یہ ساری چیزیں انسان کی راحت ظاہری طور پر تو نظر آتے ہیں، لیکن راحت اور سکون کا تعلق انسان کے دل اور دماغ سے. اب دل اور دماغ کے اندر تو کوئی تکیہ نہیں رکھ سکتا نا. تو دل و دماغ کے اندر تکیہ یہی ہے کہ آپ گھر میں جب انٹر ہو تو مسکرائیں. اپنی طبیعت کو بنانا پڑے گا، اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا، چینج لانی پڑے گی، تب انسان راحت سکون حاصل کر سکتا ہے، تب ہی انسان گھر کے اندر ریلیکس ہو سکتا ہے. ورنہ ایسے ہی ہے کہ انسان جیسے باہر پریشان تھا اسی طرح گھر کے اندر پریشان ہے، جیسے آفس میں ٹینشن میں تھا اسی طرح گھر میں ٹینشن. تو گھر اور باہر کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. اگلی بار جب آپ گھر میں انٹر ہوں تو کارگزاری، بورڈ پر آپ دیکھتے رہے سازا. کارگزاری کیا ہے کہ اپنے مختصر حالات، جس مقصد کے لیے آپ باہر گئے تھے، اگر آپ مناسب سمجھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر کے حالات کو گھر کے افراد کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ مناسب نہ سمجھتے ہو کہ یہ حالات اور یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ گھر والوں کو نہیں بتانا چاہیے تو وہ نہ بتائیں. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں لیسن ہو، سبق ہو بچوں کے لیے، اپنے لیے، تو اس کو آپ شیئر کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، اسکول میں نے کیا پڑھا، میرے ساتھ بریک میں یہ واقعہ پیش آیا، آفس میں آج فلاں صاحب آئے تھے، فلاں کے ساتھ میٹنگ تھی، دکان میں میرے ساتھ یہ گاہک آئے. اسی طرح مستورات جو گھر کی ہیں، اپنے گھر آنے والے مردوں کو یا بچوں کے سے یہ حالات پوچھیں اور اپنے حالات ڈسکس ان کے ساتھ شیئر کریں کہ آج ہم گھر میں تھے، فلاں خاتون آئی تھی، ان سے ملاقات ہوئی، اس طرح ہم نے کام کیا، آج ہم نے یہ پکایا. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں. ہم نے کیا سیکھا، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر ہوں. یعنی جب لوگ افراد، مرد حضرات گھر میں آئے تو ایک تو اپنا چہرہ، اپنا پیرنٹ، اپنا ظاہر بالکل ٹھیک رکھیں، اسی طرح گھر والے پھر ان کا استقبال بھی کریں. تیسری چیز ہے ریلیکس. گھر میں آ کے ریلیکس ہوں، لیکن ساری ٹینشن باہر، یہ بات ہو چکی ہے. اچھا، اگلی بات بہت ضروری ہے، وہ ہے پہلے اطلاع دینا. جب آپ گھر میں آ رہے ہیں تو انٹر ہونے سے پہلے کسی نہ کسی انداز میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دیں کہ میں آ چکا ہوں اور گھر میں داخل ہونے والا. وہ اگر آپ کے پاس گھر کی چابی بھی ہے، ٹھیک ہے، خود دروازہ کھول سکتے ہیں، پھر بھی بیل بجا دیں. کوئی مخصوص انداز اپنا لیں جس کے ذریعے سے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ ابھی فلاں صاحب، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے یا ہمارے خاوند یا ہمارے والد صاحب گھر میں داخل ہونے والے ہیں. اس طرح خواتین بھی اس بات کا اہتمام کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جاسوس نہیں بنیں گے. آئی ایس آئی کے آفیسر تو نہیں ہے نا جو آپ گھر میں اپنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کیا کیا ہو رہا ہے، میں ذرا چھاپا ماروں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ گھر میں تمہاری عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ نہ جانے کس حالت میں، تو اطلاع دے دو، کھانسی کر لو، بچے کے نام کسی بچے کا نام لے لو کہ میں، یا آواز دے دو یا سلام کر لو اونچی آواز. ایک دم سے داخل ہو جانا، ایک دم سے گھر کے اندر آ جانا، ایک دم سے کمرے کے اندر آ جانا، یہ آداب کے بھی خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف ہے. اس لیے داخل ہوتے وقت اپنی اطلاع دے دینی چاہیے. اگلی سنت جو جس پر عمل کرنا مشکل بھی ہے اور بہت کم اس کا استظہار ہوتا ہے، وہ ہے مسواک کرنا. گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت، لیکن ایسے ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، آدھا حصہ، نصف الایمان بھی ایک حدیث میں آتا ہے. تو مسواک کرنا. لیکن انسان جب باہر سے آتا ہے تو گھر کے اندر داخل ہوتے وقت ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر سے باہر کوئی ایسی بات پیش آئی ہو جس کی وجہ سے اس کے منہ میں بو چلی گئی ہو، دانت کے اندر کچھ لگ گیا ہو، کھا پی کر آیا ہو. گھر میں داخل ہوتے وقت دوبارہ سے مسواک کرنا. مسواک کا تعلق صرف اس صفائی کا تعلق صرف دانتوں سے نہیں ہے. یہ آپ جب اس پر عمل شروع کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مسواک اور دانتوں کی صفائی کا تعلق صرف دانتوں سے نہیں، پورے انسان کے کردار سے.
انسان کے جتنے دانتوں کے اندر صفائی ہوگی اس کا پورا اثر انسان کے کردار اور کریکٹر پر ہوتا ہے۔ اور حیرت کی بات اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ہم اہتمام، مسواک خریدیں، اچھی مسواک، اچھی ٹائپ، اچھا معیاری قسم کا مسواک خریدیں، بچوں کو بھی خرید کر دیں۔ ہاں، کسی دن انشاءاللہ مسواک کے آداب پر بات ہوگی، کیونکہ مسواک کرنے کے لیے مسواک کے آداب کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو مسواک کریں، اور خواتین اور مرد ہر وقت اپنے پاس مسواک کر رکھیں، کیونکہ جتنے بھی ابھی تک ہم نے سنتیں پڑھی، سونے جاگنے سے متعلق دونوں موقعوں پر مسواک کی ضرورت تھی، اب تیسری بات یہاں پہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کی ضرورت ہے۔ تو مسواک انسان کے پاس ہونی چاہیے ہر وقت۔ اگلی سنت، اگلا ادب ہے درود شریف اور سورہ اخلاص کا پڑھنا۔ اب ہاں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث میں بتا دیا کہ سلام کرنا، درود شریف اور سورہ اخلاص، یہ گو کہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے ہمارے رزق میں بھی برکت آئے گی، گھر کے اندر امن سکون بھی آئے گا، اور یہ ایک اچھا عمل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اگلا ادب ہے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ دعا ہے کل ہم نے جو دعائیں پڑھی وہ گھر سے باہر نکلنے سے متعلق تھیں، آج جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ گھر میں داخل ہونے سے متعلق ہیں۔ اس میں پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے اچھے داخلے کا، وہ خیر المخرجی، اور اچھی طرح نکلنے کا، یعنی جب میں دوبارہ گھر سے باہر نکلوں تو اس وقت بھی میں کسی خیر ہی کے ساتھ نکلوں، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی مصیبت، کوئی مشکل یا آزمائش نہ آ جائے جس کی وجہ سے مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑے۔ اب دیکھیں، انسان جب گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں کہ گھر کے اندر کیا حالات ہیں، کیا کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے، کیا اندر چل رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو داخل ہوتے وقت جب آپ نے رائٹ فٹ اندر رکھا، داخل ہوتے وقت پہلے یہ دعا ہے، اس کے بعد سلام ہے۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھے داخلے کا، یعنی میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اندر کیا حالات ہیں، میں آپ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ میرا داخل ہونا خیر کے ساتھ ہو، بھلائی کے ساتھ ہو، کوئی مشکل آزمائش پریشانی کے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح جب میں واپس دوبارہ گھر سے نکلوں اس وقت میرا نکلنا بھی کس کے ساتھ ہو؟ خیر ہی کے لیے ہو، بھلائی کے لیے ہو، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، آزمائش کے لیے نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام سے میں داخل ہوا، اور بسم اللہ خرجنا، اور جب میں گھر سے نکلوں گا یا میں ابھی جو نکلا تھا وہ نکلنا بھی میرا کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ تھا۔ وعلی اللہ ربنا توکلنا، اس کا مفہوم ہم نے بسم اللہ توکلت علی اللہ کے اندر پڑھ لیا تھا کہ اللہ رب العزت ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ تو یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے سے متعلق، اور یہ چند آداب ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے گھروں کو بہت بڑی راحت، سکون، اطمینان کی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے یعنی سکون کی جگہ، اس کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں اور آداب اگر آپ مس کر چکے ہیں، نہیں سن سکے کل کی کلاس، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کل تک آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی بھیج دی جائے۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر کیونکہ یہ سارا ہفتہ ان آداب کو پریکٹس کرنے کا ہے تو اپنے گھر کے دروازے پر گھر سے نکلنے کی سے متعلق اور گھر سے داخل ہونے سے متعلق جتنی سنتیں اور آداب اور دعائیں ہم نے سیکھی ہیں ان کا پرنٹ نکال کر چپکا دیں، تاکہ یہ پورا ہفتہ جو پریکٹس کا ہے اس میں ہم اس کی پریکٹس کر سکیں، اور پھر پوری زندگی یہ ساری سنتیں اور آداب ہماری زندگی میں پیوستہ ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ حافظ۔